बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सबक का आगाज़ अल-वहदतु सानियत आशरा से करेंगे। आज का जो हमारा यूनिट है 12वां यूनिट है और 12वें यूनिट का पहला सबक है सकन जामई, यानी जामिया के हॉस्टल, जामिया की रिहाइश के मुतालिक आज का हमारा सबक होगा। इस सबक के अंदर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो चीज़ें आपके सामने पेश खिदमत हैं। नंबर 1, यहाँ पर रैयान और हस्सान के माबैन मुकालमा है। रैयान कहता है ऐना तस्कुनु, आप कहाँ रहते हैं। हस्सान जवाब देता है अस्कुनु फिस सकनिल जामई, मैं जामिया की रिहाइश में रहता हूँ, यानी जामिया के हॉस्टल में या जो जामिया की तरफ से रिहाइश दी गई है वहाँ रहता हूँ। रैयान हल तुफद्दिलु सकन अल जामइया अम अस्सकन अल खास व लिमादा। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, क्या आप जामिया की रिहाइश को पसंद करते हैं या फिर आप अपनी ख़ास रिहाइश को पसंद करते हैं, यानी प्राइवेट ज़ाती रिहाइश, या जैसे हम प्राइवेट रूम ले लेते हैं रिहाइश के लिए, या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वाले लोग जो हैं वो एक ख़ास कमरा ले लेते हैं, जो हॉस्टल्स बने होते हैं, वो मुराद है यहाँ पर। वलिमादा, और क्यों। हसन कहता है अख्तारुस सकन अल जामइया मिन अजली तत्वीरी अत्तालीम व तहसीनी मुस्तवाहु व अयदन हुआ मुनज़्ज़मुन बिशक्लिन कबीरिन ला युकल्लिफु दफ़अल मबालिग शहरियन। कहता है कि मैं जामिया की रिहाइश को इख्तियार करता हूँ तालीम की तरक्की के लिए और अपने इस लेवल को बेहतर करने के लिए, यानी तालीम को बेहतर करने के लिए। और ये इस वजह से भी है कि ये जो सकन जामई होता है, यानी जो जामिया का हॉस्टल होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म होता है। और इसमें दूसरा क्रेडिट ये भी लिया जा सकता है, ये भी बता रहे हैं कि इसके अंदर माहाना कोई रकम देने का मुकल्लफ भी नहीं किया जाता, यानी उस पर फीस भी मुकर्रर नहीं है। रैयान हल तूजदु क़वानीनु सकनिल जामई, क्या जामिया के जो हॉस्टल हैं या जो रिहाइश है उसके कोई कवानीन भी हैं। हसन कहता है इन्ना क़वानीन सकनिल जामई लैसत मुखीफ़तन व इन्नमा तुतल्लबु अल इल्तिज़ाम बिहा मिन अजलिल हिफ़ाज़ अला सलामतिल जमीई हिया मुवद्दहतुन अला शक्ल ताली। यहाँ पर जो जामिया के कवानीन हैं ये मुश्किल पैदा करने के लिए या डराने के लिए नहीं है, महज ये उस पर कारबंद लेने के लिए है, उसका इल्तिज़ाम को फॉलो करने के लिए है। ये तमाम तर लोगों की सलामती की वजह से, यानी तमाम तर लोग जो है वो वहाँ पर पुरसकून रहें, इस वजह से चंद एक उसूल बयान किए गए हैं। और ये जो है वाज़े हैं आने वाली सूरत में। आने वाली सूरत के अंदर मिन अहम्मी मसऊलियात तलबती, तलबा किराम की अहम जिम्मेदारियों में से तनज़ीफ़ व तरतीबुल गुरफ़ा, सफाई सुथराई और कमरे को मुरतब रखना, जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए वहाँ रखना। फ़ी हाली अदमिल इल्तिज़ामी सयकूनु हुनाका इक़ाबुन, और कह रहे हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें या दोनों में से कोई एक चीज़ ना पाई गई, यानी अदमल इल्तिज़ाम, यहाँ पर इल्तिज़ाम इस चीज़ का नहीं किया गया, सयकूनु हुनाका इक़ाबुन, तो इस पर सज़ा होगी। यजिबु अला तालिबी बादल इंतिहाई मिन इस्तिख़दामिल हम्मामी अन यत्रुकहु नज़ीफ़न हिरसन अला सलामतिल जमीई मिनल अमराद, और हर एक तालिब इल्म पर ज़रूरी है कि वो वाशरूम से फ़ारिग होने के बाद उसको साफ़ सुथरा छोड़े। क्यों छोड़े? ताकि दीगर जो रहने वाले हैं उसके साथ, या दीगर लोग हम्माम को यूज़ करने वाले हैं, वो बीमारी से महफूज रहें। हिरसन अला सलामतिल जमीई मिनल अमराद। नंबर 3, अल अशियाउल शख्सिया हिया मिन मसऊलियातिही, जो ज़ाती चीज़ें हैं ये उसकी हिफाजत करना, ये उसकी ज़िम्मेदारियों में से है। व इल्ला फ़इन्न सकना गैरु मसऊलिन फ़ी हाल फ़ुक़दानिहा, और अगर ऐसा ना हुआ, अगर कोई चीज़ चोरी हो गई, गुम हो गई, और या किसी ने तोड़ दी, तो इसकी जो सकन यानी जो रिहाइश वाले हैं, यानी मजलिस से जामिया या मजलिस से हॉस्टल या जो हॉस्टल के मोहतमिम होते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। किस सूरत में? उसके फ़ुक़दान, यानी उसके गुम होने की वजह से, ख़राब होने की वजह से, टूटने की वजह से कोई भी सूरत बनती है तो। नंबर 4, यजिबु अला तालिबी अल इल्तिज़ामु बिल हुदू व अदमु इज़आज ज़ुमलाई फ़िल गुरफ़ती, हर तालिब इल्म पर ये अमल करना ज़रूरी है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, शोर गुल्ला ना करे, लोगों अपने कमरे के अपने जो दोस्त हैं, जो कमरे के उसके कुलीग्स हैं, उनको तंग ना करें।
یجب اطفاء الکہرباء فی وقت محدد من قبل السکن، ادارے کی طرف سے جو وقت محدد ہے اس وقت کے ختم ہونے کے بعد آپ نے لائٹس وغیرہ بند کر دینی ہے، یہ بھی طلبہ پر ضروری ہے۔ وفی بعض السکنات تتوفر قاعات خاصة للدراسة لیلا من اجل راحت بقیت الطلاب، اور بعض رہائش جو بعض ہاسٹلز ہوتے ہیں وہاں پر ایک ہال مختص کیا جاتا ہے تعلیم کے لیے، رات کو پڑھنے کے لیے، تاکہ اس وجہ سے آپ کے پڑھنے کی وجہ سے کوئی اور ڈسٹرب نہ ہو، یعنی جس نے پڑھنا ہوگا وہ ہال میں چلا جائے گا اور جس نے آرام کرنا ہوگا وہ کمرے میں سوتا رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں ہی بندے کمرے میں ہو، پڑھنے والا بھی اور سونے والا بھی، پڑھے گا تو پھر سونے والا ڈسٹرب ہوگا، تو یوں جو ہے وہ اس کی التزام کرنا ضروری ہے۔ یجب علی الطالب التقیید بمواعید اغلاق الباب، اور ہر طالب علم پر اس چیز کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے کہ جب دروازے کے بند کرنے کا ٹائم ہوگا، مقررہ وقت ہوگا، تو وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہلے جامعہ ہاسٹل کے اندر آ جائے گا، اس چیز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ وَإِلَّا سَيَبْقَى خَارِجَ السَّكَنِ وَتَتِمُّ مُعَاقَبَتُهُ، اور اگر ایسا نہیں کیا، وہ ٹائم پر نہیں آیا، تو وہ رہائش کے باہر ہی کھڑا رہے گا، یعنی وہ ہاسٹل کے باہر ہی ہوگا، اس کو انٹری کی اجازت نہیں ملے گی اور یہ اس کے لیے سزا ہوگی۔ لا يحق للطالب تغییر غرفته، اور کوئی بھی طالب علم بذات خود اپنا کمرہ تبدیل نہیں کر سکتا، الا بتقدیم طلب للمدیر، ہاں مگر یہ ہے کہ وہ مدیر یعنی جو محتمم ہے اس کی اجازت کے ساتھ۔ یمنع الاستضافۃ فی السکن الجامعی مہما کانت الاسباب، اور مہمان نوازی کرنا جامعہ کے ہاسٹل میں یہ ممنوع ہے، یعنی آپ کسی کو اپنے مہمان کو نہیں ٹھہرا سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی، ان امور پر بھی سختی سے پابندی ہوگی۔ مخالفت هذه القوانین قد تعرض طالب لعقوبات، ان قوانین کی مخالفت کرنا طالب علم کے لیے جرمانے کا یا سزا کا سبب بن سکتا ہے۔ وَمِنَ الْمُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ ضِمْنَ هَذِهِ الْعُقُوبَاتِ الْفَصْلُ مِنَ الْغُرْفَةِ، اور ان عقوبات میں سے، سزاؤں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو کمرے سے نکال دیا جائے، یعنی جو اس کی کمرہ دیا گیا ہے وہ اس سے واپس لیا جا سکتا ہے۔ ریان هل يهدف السكن الى توفير المكان المناسب والمريح لكل طالب، کیا ہر طالب علم کے لیے آرام دہ اور مناسب جگہ مہیا کی جاتی ہے؟ حسان بالطبع، وهذا کفیل بأن يكون الطالب بعيدا عن المشاکل والازدحام، جی بالکل اس چیز کے تو ضامن ہے، یعنی جو ادارہ جو ہاسٹل ہے یہ اسی چیز کا ضامن ہے کہ طالب علم سے ہر مشکل اور ہر پریشانی دور رہے، یعنی وہ جھنجھٹ سے، رش سے، پریشانیوں سے دور رہے۔ ریان ماذا تختار اذا لم تكن تريد الاقامة في السكن الجامعي، آپ کیا اختیار کریں گے اگر آپ کو جامعہ کی رہائش میں ٹھہرنے کی ترکیب نہ بنے، یا آپ وہاں نہیں ٹھہرنا چاہتے یا نہیں ٹھہرتے، تو پھر آپ کہاں، آپ کا دوسرا آپشن کیا ہوگا؟ حسان اختار السکن لدى الاصدقاء والاقارب، میں پھر ایسی جگہ کو اختیار کروں گا کہ جو جہاں میرے دوست رہتے ہوں گے یا میرے قریبی اقربا رشتہ دار رہتے ہوں گے۔ ریان لماذا لا تختار السکن الخاص، ریان کہتا ہے آپ پرائیویٹ رہائش کیوں نہیں لینا چاہیں گے، کیوں نہیں اختیار کریں گے، ایک کمرہ خود سے ذاتی لے لیں کہیں کسی ہاسٹل میں۔ بالتالي يجنبك الكثير من المشکلات الناتجة عن التزاحم في السكن، اور اس سے یہ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو خاص کمرہ لینا، پرائیویٹ روم لینا، یہ آپ کو ان تمام تر مشاکل، آنے والی مشکلات سے بچائے گا، جس میں سے کمرے میں یا گھر میں جو ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوگی۔ وفی هذا الشأن كل شيء بسيط، اس معاملے میں تو آپ کو یہ ہر چیز واضح ہے، آسان سی چیز، یہ معاملہ آسان ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ حسان لا اريد ان ابقى في السكن الخاص، میں پرائیویٹ روم میں یا ذاتی رہائش میں نہیں رہنا چاہوں گا، لأني لا استطيع دفع تکلفتی شہريا، کیونکہ میں ماہانہ اس کی پیمنٹ نہیں کر سکتا۔ ریان ما هي الصعوبات التي يواجهها الطلاب السكن الجامعي، سکن الجامعی، جامعہ کی رہائش کے طلبہ کون سی ایسی مشاکل اور پریشانیوں کو فیس کرتے ہیں؟ حسان هناك عادات تستبدل بعادات جدیدۃ، یہاں پر بہت ساری عادتیں ہیں جو
نئی عادتوں سے تبدیل ہو جاتی ہیں. وقد تکون العادات معاکسۃ تماما، اور کبھی کبھار بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہیں عادتیں. یعنی پہلے وہ شور گل پسند نہیں کرتا تھا تو اب وہ اس کو عادی بن گیا، اس کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہ علی سبیل المثال. لما کنت تقوم به سابقا، یعنی یہ ایسی کہ جس کو آپ پہلے جو آپ کے اندر عادات نہیں تھی، جو آپ جن عادات کے متحمل تھے وہ اب بالکل اپوزٹ ہو چکی ہیں. قد یبدو هذا الشیء سلبیا، اور کبھی کبھار یہ چیزیں جو ہے وہ نیگیٹو رول بھی ادا کر رہی ہوتی ہیں. وہ مزعجا، اور یہ تنگی کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، پریشانی کا سبب بن رہی ہوتی ہیں. ولیکن بالتاکید، لیکن یہ بھی ضروری ہے، لہو اثر ایجابی علیک مع مرور الوقت، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کے اوپر پازیٹیو اثرات بھی چھوڑتی ہیں. فمن المهم التفاهم مع الزملاء في الغرفة من اجل الاتفاق على الامور، کئی ایک معاملات پر اتفاق کرنے کے لیے، متفق رہنے کے لیے آپ کمرے کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ، دیگر کولیگز کے ساتھ ایک مفاہمت کر لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ مفاہمت نہیں کریں گے تو لڑتے رہیں گے اور آپ کا یوں وقت گزر جائے گا اور آپ پریشان رہیں گے. ریان، حصول کا اعلی سکن مناسب و مریح، یعنی انک ستحقق نجاحا باہرا فی دراستک الجامعیہ انشاءاللہ. اب وہ ریان کہتا ہے یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں مجھے اس سے لگتا ہے اس کا جو حاصل حصول ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھی جگہ پر ہیں اور آرام دہ جگہ پر ہیں، کشادہ جگہ پر ہیں. انا کا ستحقق نجاح، آپ اس سے کیا کامیابی حاصل کر لیں گے، یعنی آپ کامیاب بن جائیں گے اور اپنی تعلیم کے اندر ماہر بن جائیں گے. یعنی یہ جو آپ کا اختیار ہے، آپ کا یہ فیصلہ لینا ہے، یہ جو جگہ آپ نے مناسب سمجھی ہے، آرام دہ سمجھی ہے، جتنے آپ نے اس کے فضائل بیان کیے، یہ آپ کا اختیار کرنا بہت ہی مناسب ہے، اور یہ آپ کو کامیاب بھی کرے گا اور آپ کی جامعہ کی تعلیم کے اندر آپ کو مہارت بھی لے کر دے گا. آپ ایک اچھے طالب علم پاس آؤٹ ہو کر نکلیں گے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.